زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی تو تم بھی ہو۔ مجھے اپنے کیے پہ بہت دکھ ہے، اور اب جا کے مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم سب بھائی غلط راستے پر تھے۔ والد صاحب کی تو وفات کو کافی عرصہ ہو چکا تھا۔ گھر میں ہم 3 بھائی تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم شادی شدہ بھی تھے۔ دونوں بڑے بھائی دین کے معاملے میں کافی سخت تھے، اور دونوں نے صرف بچپن میں مدرسے تک تعلیم حاصل کی تھی، اور طالبان کی ریڈیو سروس بھی سنا کرتے تھے۔ یوں ان میں جہاد کا جذبہ بڑھتا گیا، اور ایک دن ہمیں پتہ چلا کہ بھائی کابل جہاد کے لیے چلے گئے ہیں۔ کچھ ہی عرصہ بعد خبر ملی کہ بھائی ہم میں نہیں رہے۔ بڑے بڑے لوگ آئے ہمارے گھر تعزیت کے لیے۔ علاقے میں کافی لوگوں کو بھائی کے بچھڑنے کا افسوس ہوا۔ بھابھی کافی دن تو صدمے سے باہر نہیں آئی۔ بیوی کی باتوں میں آ کر میں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کے خاندان میں ایک طالب ہی سی کرا دی۔ یہ بات بھابھی کو بہت بری لگی، اور گھر میں کافی ہنگامہ ہوا۔ جب ہمارے علاقے میں تحریک کا آغاز ہوا تو بھائی بھی سرگرم ہو گئے، اور ان کا بھی روز کا معمول بڑے بھائی والا ہی تھا۔ صوفی صاحب جو کہ تحریک کے امیر اور کمانڈر تھے، انہوں نے جہاد سب پہ لازم قرار دیا۔ بھائی نے مجھے بھی زور دینا شروع کر دیا جہاد کے لیے، اور اکثر صوفی صاحب کی مثالیں دے کر مجھے رضامند کرتے تھے کہ یہ دنیا اور دنیا کے کام سب یہی رہ جائیں گے، کام آ جائے گا تو صرف دین، اور اب دین کے لیے جہاد لازم ہو چکا ہے۔ میں ان کے ساتھ طالبان کے مجلسوں میں جایا کرتا تھا۔ ایک دن بھابھی کہنے لگی کہ یہ سب ہم لوگ بہت غلط کر رہے ہیں، جو اس طرح طالبان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اور نقصان ہمارا اور ہماری گھر کا ہی ہوگا۔ اس پر بھائی نے کہا کہ آپ دین کے معاملے میں نہیں بولے گی۔ کچھ دن بعد خبر آئی کہ بھائی اور میرا داماد دونوں جہاد کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبر تو ہمارے گھر پر قیامت جیسی گزری۔ سب کے دل میں یہی بات تھی کہ کوئی خیر کی خبر آ جائے۔ میں اکثر اس وقت یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صرف جنت کے لیے دوسرے مسلمان کو مار رہے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام تو بھائی چارے اور پیار محبت کا دین ہے۔ طالبان ریڈیو کے ذریعے نوجوانوں اور عورتوں کو بہکا رہے تھے، دین کو اپنی مرضی سے چلا رہے تھے۔ اس وقت لوگ ان کے خلاف بول بھی نہیں رہے تھے۔ ماں باپ بھی اپنی بچوں کو مشورے دیتے رہے کہ مل جاؤ ان لوگوں کے ساتھ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ سب منظر مجھے آج بھی یاد ہے۔ بھائی کا تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن میرے داماد کی خبر ملی، اور ایک طالب گھر میں ٹائی لے کے آیا کہ مبارک ہو، انہوں نے بھرپور طریقے سے دشمن کا مقابلہ کیا ہے۔ کافی عرصہ ہم بھائی کی رات تکتے رہے، لیکن کوئی خبر نہیں ملی۔ آخرکار حالات اتنی خراب ہوئی کہ بس سے باہر ہو گئے، اور میں بھابھی اور بیوی بچوں سمیت دوسرے شہر آ گیا۔ میری بیٹیوں کی شادی بھی بڑی بھابھی نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کرا دی۔ وہ تو خوش تھی، لیکن بھابھی اور ہم سب گھر والے آج بھی اپنے پیاروں کی رات تک رہے ہیں۔ زندگی تو ہم بھی ہیں، زندگی تو تم بھی ہو۔